بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ کہف لفظ عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ سورہ کہف جو کہ قرآنی سورت ہے، اس میں 2 سے 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 2 واقعات بہت ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، لیکن وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ ایک اللہ کے ماننے والوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کر سوچا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہاں رہ کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایمان ظاہر کریں گے تو یہ بادشاہ ہمیں قتل کروا دے گا، تو ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے اپنے ملک کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان نوجوانوں نے کہا ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور نبوت میں یہود اور انصارہ اس واقعے سے واقف تھے، کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ ان کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ سے نقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ دلچسپ واقعہ۔ یہود اور انصارہ نے نبی کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ یہود اور انصارہ تو یہ واقعہ جانتے تھے کیونکہ وہ اہل مدینہ تھے، لیکن اہل مکہ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اور سورہ کہف میں بیان کیا گیا کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور کہا کہ چلو یہاں سے بھاگ کر کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کر سوچیں گے کہ کل کیا کرنا ہے، ابھی یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ نوجوان نکل کر گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی۔ وہاں ان نوجوانوں کو نیند آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ وہ اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لے آئے کہ پہرے کے کام آئے گا۔ کتا غار کے کنارے بیٹھا تھا حفاظت کے لیے کہ اگر کوئی آتا ہے تو بھونک کر انہیں بتائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا۔ وہ نوجوان سو گئے۔ وہ نوجوان 309 سال اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کر نکلتا تھا۔ اس کا مطلب کہ غار میں روشنی جائے گی بھی، لیکن تیز دھوپ نہیں جائے گی تاکہ سورج کی جلن اور کرنیں ان نوجوانوں کی جلد کو خراب نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا تھا، اگر تم اس کتے کو دیکھتے تو رعب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر ایسا رعب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ 309 سال میں بہت سے لوگ یہاں سے گزریں گے، تو غار میں جا کر ان نوجوانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ان 309 سال کے دوران وہ ظالم بادشاہ اس دنیا میں نہ رہا۔ حکومتیں بدلی، رعایت تبدیل ہوئی اور ایک نیک بادشاہ اس ملک کی حکومت میں آیا جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ جب یہ نوجوان 309 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہ کتنی دیر ہوئی یہ سوئے ہوئے۔ کسی نے کہا ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں، کسی نے کہا نہیں آدھا دن سوئے، کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنے سال سوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا سوئے ہیں، اس پر بحث کرنا فضول ہے۔ ایسا کرو یہ سکہ لے کر جاؤ اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے اور لے کر آؤ، اور احتیاط سے جانا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا تو ہمیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے اور پھر زبردستی اسی دین میں لے جائیں گے، پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان باہر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے، نہ وہ ریاست ہے، نہ وہ بادشاہ۔ تب اس نوجوان نے کسی سے اس بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔ نوجوان یہ سن کر حیران ہوا کہ وہ بادشاہ تو بہت پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ پھر نوجوان نے سکہ دکھایا تو دیکھنے والے نے کہا کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور یہ اس ریاست میں نہیں چلتا، اس پر تو 300 سال پہلے پابندی لگا دی گئی تھی۔ بہرحال چونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر نوجوان شخص نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، تحقیق کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرامت کا معاملہ کیا ہے۔ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان نوجوانوں کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہاں میں منتقل کر دیا ہے۔ تو اب لوگ ان سے عقیدت و محبت کرنے لگے اور ان نوجوانوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ مختصر واقعہ اصحاب کہف کا ہے جو کہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔